السلام علیکم، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آج عید کا سارا دن میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ ہم اتنے بے زبان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن اس قربانی کے باوجود نہ کچھ سیکھتے ہیں اور نہ کچھ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اقرار الحسن کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور اقرار الحسن کے اپنے سوشل میڈیا پیج پر بھی یہ ویڈیو انہوں نے پوسٹ کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے معافی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور میں عمران خان سے، اس کی فیملی سے، تمام لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں کہ انہوں نے میرے اتنے زیادہ نقصانات کیے، اکاؤنٹ سے مجھے فیک اکاؤنٹ سے میرے اگینسٹ کمپین چلائیں، لیکن میں پاکستان کے لیے اپنی آنکھ کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اور سب کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سوچیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، تو اس کے بعد اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اپنی انا کو قربان کرتے ہوئے غیر مشروط طور پر، کوئی معذرت نہیں، میں ندامت کا اظہار نہیں، میں شرمندگی کی بات نہیں، میں دو ٹوک الفاظ میں معافی مانگتا ہوں عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی سے، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کا کہا تھا، اور انہوں نے اپنی اولاد قربان کرنے کا تہیہ کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی ایگو، ہم سب کی انائیں ہمیں بعض اوقات اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس عید قربان پر میں اپنی سب سے عزیز چیز یعنی اپنی انا کو قربان کرتا ہوں، انا کو قربان کر رہا ہوں، اور میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر تشریف لائیں اور مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملے تو میں ان سے مل کر بھی انشاءاللہ معافی مانگوں۔ ایک اور بات جو میرا دل کہتا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہیں تب تک ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بڑے دل سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، جہاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی ایک بڑی طاقت ہے، وہیں ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے، اس لیے کہ بہت سارے خیر خواہوں کو، بہت سارے معتدل لوگوں کو اپنی خام خواہ کی تنقید سے، اپنی بد زبانی سے متنفر کیا پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سے، اور ایک طرح سے خام خواہ کا مخالف اور دشمن بنا لیا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے۔ میری یہ درخواست بھی ہوگی کہ آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ نظر ثانی کریں۔ میں جانتا ہوں اس ویڈیو کے بعد بھی بہت کچھ سننے کو ملے گا، ڈر گیا، دیکھا منجی ٹھوک دی، پتہ نہیں کیا کر کے رکھ دیا، واڑ کے رکھ دیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا۔ آپ نے میری والدہ، میری فیملی، میرے بچے، میری ذاتی زندگی سے متعلق، اور یہ میرے ان بیانات کے بعد نہیں، پچھلے 1.5-2-3 برس سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ڈٹا رہا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ دلیری اور بہادری کا کام کیا۔ خدا کی قسم، معافی مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ معافی مانگنا، اپنی غلطی کا احساس کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا سب سے بڑی دلیری اور سب سے بڑی بہادری ہے، اور اللہ نے مجھے اس دلیری اور بہادری کی آج توفیق دی ہے۔ تو میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ذرا اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اور میری شکل اچھی نہیں لگتی، میری باتوں سے اختلاف ہے تو چھوڑیے، اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی یا پاکستان کی مڈل کلاس کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب سے کب تک توقعات وابستہ کر کے رکھیں گے۔ ظاہر اگلے الیکشن میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں، 80-82 برس کے عمران خان صاحب سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ 90 یا 100 سال کی عمر تک آپ کو ملک ٹھیک کر کے دیکھے جائیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ بھی، اس قوم کے ساتھ بھی، اور خود عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ میرے نظریے پر اختلاف کیجئے، عوام راج تحریک جس بیانیے کی بات کر رہی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کا اقتدار ہونا چاہیے، اس پر بات کیجئے۔ میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا اس تحریک سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ یہ تحریک نہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، نہ کسی سرمایہ دار کی جانب سے، نہ کسی فرد کی جانب سے، نہ کسی ادارے کی جانب سے، کسی کی جانب سے لانچ نہیں کی گئی۔ یہ تحریک خالصتاً پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگوں، پاکستان کے عام لوگوں کے اقتدار کے لیے ہے، ایک ایسی جماعت کی تشکیل کے لیے ہے جو آپ سب کی ملکیت ہو، جو ایک جمہوری ادارہ ہو، جس میں میرٹ ہو، جس میں انٹرنل الیکشن ہو، اور اس
کے ذریعے مزدور کا بیٹا، کسان کی بیٹی، ریڑی والے کی اولاد بھی ایوان اقتدار تک پہنچ سکے. 99% ہیں آپ اور ہم مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ، خطے غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے والے، اور ان کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن ہے 0%. اس پر بات کریں. کیسے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، کیسے اس ملک کو مہنگائی، غربت، لاقانونیت اور بے روزگاری سے نکالنا ہے. اسٹیبلشمنٹ، میں تسلیم کرتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن اس مسئلے سے کیسے جان چھڑوانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس کی آئینی حدود میں واپس کیسے لے کر جانا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ایک دوسرے کو گالی دیے بغیر، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر. اور میں آج عید قرباں پر اپنی ذات سے اس کا آغاز کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نظریے پر بات کرنا شروع کریں گے، پاکستان کے مستقبل پر بات کرنا شروع کریں گے. کیسے آپ اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں، اس پر بات کرنا شروع کریں گے. کیسے عام آدمی کا راج اس ملک میں لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کرنا